الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی شان حبیبہ الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ۔ حضرات گرامی، ایک سوال موصول ہوا ہے۔ سوال یہ ہے، ایک شخص ہے کہ وہ کلمہ نہ پڑھنے کے باوجود بھی مسلمان ہو گیا۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ ایک شخص دل سے اسلام کو صحیح بھی مانتا ہے، زبان سے اقرار بھی کرتا ہے، اور اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہے، یعنی پھر بھی وہ کفر ہی میں رہا۔ تو پہلی صورت کہ کلمہ نہ پڑھ کر پھر بھی وہ مسلمان ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص کہے کہ میں نے فلاں مذہب کو چھوڑ کر دین اسلام قبول کر لیا، تو اب وہ شخص مسلمان ہے اگرچہ وہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا ہے، تو کلمہ پڑھے بغیر بھی وہ مسلمان ہو گیا۔ جیسا کہ فتاوی افریقیہ لاہوری صفحہ نمبر 154 میں ہے، اتنا کہنا کہ میں نے وہ مذہب چھوڑ کر دین محمدی قبول کر لیا، اسلام کے لیے یہ کافی ہے۔ اور اسی طرح رد المختار جلد سوم صفحہ 287 میں ہے، لو قال انا مسلم فہو مسلم وکذا لو قال علی دین محمد او علی الحنفیت او علی دین الاسلام، تو اس کا اتنا کہہ لینا مسلمان ہونے کے لیے کافی ہے، اگرچہ وہ زبان سے کلمہ طیبہ نہیں پڑھتا۔ دوسری صورت کہ زبان سے بھی اقرار کرتا ہے، دل سے بھی تسلیم کرتا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مسلمان نہیں ہے، تو اس کی صورت یہ ہے کہ وہ دل سے صحیح مانے، زبان سے اقرار کرنے کے ساتھ مذہب اسلام کو اپنا دین نہیں قرار دیتا، اس سبب سے وہ کافر ہے۔ اس لیے کہ کفر کی 4 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 کفر انکاری، کہ نہ دل سے صحیح مانے اور نہ زبان سے اقرار کرے، جیسے فرعون وغیرہ کا کفر۔ نمبر 2 کفر جحودی، دل سے صحیح مانے مگر زبان سے اعتراف نہ کرنے، جیسے کہ یہودی وغیرہ کا کفر ہے۔ نمبر 3 ہے کفر نفاقی، دل سے صحیح نہ مانے مگر زبان سے اقرار کرے، جیسے ابی بن خلف وغیرہ کا کفر۔ چوتھے ہے کفر عنادی، دل سے صحیح مانے اور زبان سے اعتراف بھی کرے مگر مذہب اسلام کو اپنا دین قرار نہ دے، جیسے کہ ابو طالب وغیرہ کا کفر۔ تو اس صورت میں صحیح تسلیم کرنے کے باوجود بھی اسلام کو، زبان سے اقرار کر لینے کے باوجود بھی پھر بھی وہ مسلمان نہیں ہے، یہ صورت ہوگی دوسری۔ اب تیسرا سوال یہ ہے جو اعمال سے تعلق رکھتا ہے، نماز کے تعلق سے ہے، کہ ایسی بھی کوئی صورت ہے کہ انسان ننگے سر نماز پڑھے تو کافر ہو جاتا ہے؟ تو اس کی صورت یہ ہوگی، اگر نماز پڑھنے والا جو بغیر ٹوپی کے ننگے سر نماز پڑھ رہا ہے، اگر اس کے دل میں یہ خیال ہو اور وہ کہے کہ نماز ایسی کوئی شان والی چیز نہیں ہے، نماز ایسی کوئی متہم بالشان شے نہیں کہ جس کے لیے ٹوپی پہننا ضروری ہے، اگر دل میں اس کے یہ خیال ہے اور زبان پہ اس کی یہ بات ہے، تو پھر اس حالت میں وہ ننگے سر نماز پڑھے گا تو کافر ہو جائے گا، چونکہ اس نے نماز کی اہانت کی ہے، نماز کو ہلکا جانا، نماز کی تحقیر کرنے کے سبب اب یہ شخص کافر ہو جائے گا۔ چونکہ اس نے اب ٹوپی، ایک تو یہ کہ مجبوری میں نہ ہو وہ الگ بات ہے، اس نے یہاں مجبوری ظاہر نہیں کی کہ ٹوپی نہیں ہے اس لیے ننگے سر نماز پڑھیے، ٹوپی نہ ہونا مجبوری تھا تو اس وقت تو نماز تھی، لیکن اب یہاں اس نے نماز کو کوئی اہمیت نہیں دی، کہا نماز کوئی ایسی شان والی چیز نہیں ہے جس کے لیے ٹوپی پہننا